بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی وہ بدحواسی بلیک کیٹس کے مشن سے اس کی گہری جذباتی وابستگی کی گمازی تھی جسے جٹلانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس مرحلے پر وہ باتیں گوپال کے علم میں لانا مناسب نہیں سمجھا۔ صدف مینشن کی طرح اسٹیشن 4 کا ماحول بہت زیادہ ہولناک اور اعصاب شکن نہیں تھا، لیکن میرا تجربہ بتاتا تھا کہ وہاں آنے والوں کو بہت جلد چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ ماضی قریب میں وہاں آنے والوں میں سے کوئی بھی زیادہ دیر تک ہمارے تشدد اور نفسیاتی حربوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ یہی حال گوپال کا بھی ہوا تھا۔ ابتدا میں وہ بہت ڈیٹ، سخت جان اور ضدی نظر آیا تھا۔ اپنی زبان اور حلق کی ساری قوتیں آزادانہ طور پر استعمال کر کے اس نے سمجھ لیا کہ اس بند کوٹھڑی کے بے حس در و دیوار کے باہر اس کی صدائے درد کوئی نہیں سنے گا۔ جب اس نے یہ سنا کہ سیتا کانت نے پکڑے جانے کے بعد سب کچھ اگل دیا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سیتا کے حوالے سے اسے چند ایسی کلیدی باتیں بتائیں جو ہمارے اندازوں اور مشاہدوں کا نتیجہ تھیں۔ سیتا ہمیں ایک لفظ بھی بتائے بغیر STF کی قید سے فرار ہو چکی تھی۔ اس کا نام استعمال کرنے کا مثبت نتیجہ ہمارے سامنے تھا۔ گوپال راج یکا یک بولنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اسے تشدد سے زیادہ سیتا کے مفروضہ انحراف نے دل گرفتہ کیا تھا۔ اب غور سے میری بات سنو اور پوری ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر تم کو یہاں سے نجات مل جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور تند سے سوال کیا، اب تم میرا مضاحکہ اڑا رہے ہو؟ کیا یہاں سے نجات ملنی ممکن ہے؟ اس کا مجروح اور متورم چہرہ حیرت سے مزید بگڑ گیا۔ تم فرار ہو سکتے ہو، تم نے تعاون کیا ہے، میں تم کو رہا بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے زہریلے انداز میں ہنس کر میری بات اڑا دی۔ تم اور مجھے رہا کر سکتے ہو؟ ڈینی یہ باتیں مجھے نہ سناؤ، میں تمہاری حرکتوں اور شعبدوں کے بہت چرچے سن چکا ہوں۔ چلو ایسا نہیں ہوگا، میں نے بحث میں پڑنے کے بجائے بات سمیٹی۔ بالفرض محال ہو ہی جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ میرے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ ہوتا تو وہاں قدم جما کر دوبارہ تمہاری تلاش شروع کر دیتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کوبرا پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، سارا بگاڑ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کی کسی غلطی سے ارجن مارا گیا اور وہیں سے ہماری بازی بگڑتی چلی گئی۔ اس سے دوبارہ رجوع کرنے کے بجائے میں خاموشی سے سرحد پار نکلنے کو ترجیح دوں گا، اور یہی صورت سیتا کے ساتھ پیش آئے تو کیا ہوگا؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ تم نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا؟ گوپال نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ نہیں، میں نے پوری ایمانداری سے اپنا سر ہلا دیا۔ یہ خیال مجھے ابھی آیا ہے۔ وہ رنگین مزاج ہے، گوپال نے تلخی سے کہا۔ اسے خوب صورت لڑکی ہونے کے سارے فائدے حاصل ہیں۔ وہ سیدھی اپنے عاشق کے پاس جائے گی اور کچھ روز تک اس جوان لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کے بعد وہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے گی یا سرحد پار نکل جائے گی۔ تو کیا وہ بھی کوبرا سے رجوع نہیں کرے گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شاید اسے فون کر لے، لیکن اس کے کسی مشورے پر اعتبار نہیں کرے گی۔ کوبرا کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہی سیتا کی بھی رائے تھی۔ ارجن کے مارے جانے کے بعد وہ ہم سے نہیں ملا۔ ان دونوں میں گہرا تعلق تھا۔ ارجن کی موت نے مجھے اور سیتا کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، گوپال نے بتایا۔ شکریہ گوپال، میں نے نرمی سے کہا۔ تم قیدی ضرور ہو مگر مراعات یافتہ۔ تمہیں کسی دوسرے کمرے میں بستر کے ساتھ سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہم تینوں اس کے تنگ سیل سے باہر نکل آئے۔ کمال ہو گیا۔ سیل سے کچھ دور آنے کے بعد ویرا نے مسرت امیز حیرت سے کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر کھل کر بولنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ کھل کر بولنے یا خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈینی نے اس کے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیا تھا کہ سیتا اپنی زبان کھول چکی ہے۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ کہیں بھی جھوٹ بولا تو سیتا کے بیان کی روشنی میں ہم اس کا جھوٹ پکڑ لیں گے اور وہ دوبارہ تشدد کا شکار ہو جائے گا۔ اول خان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سرور اور اس کے آدمی کیا کر رہے ہیں؟
میں نے اول خان سے پوچھا۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس واقع سستے رہائشی ہوٹلوں میں سیتا کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے بتایا۔ کسی کو بلکہ سرور کو ہی گلاب خان ٹرانسپورٹر کی تلاش پر مامور کر دو۔ گوپال نے اس کے لڑکے کی صحیح نشاندہی کی ہے۔ سرور نے سیتا کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، وہ وہاں ہوئی تو سرور اسے آسانی سے پہچان لے گا۔ وہ وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ وہ جس حالت میں بھاگی ہے اسے راستے ہی سے کسی نے اچک لیا ہوگا، ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں، بلیک کیٹ ہے۔ اپنے بدن کی رشوت دے کر اس نے اپنے ہمدرد کو گن چکر بنایا ہوگا اور پھر اپنی راہ ہولی ہوگی، میں نے زور دے کر کہا۔ گوپال نے اس کے بارے میں بالکل صحیح اور بے ساختہ نشاندہی کی ہے، اس وقت وہ وہیں روپوش ہو سکتی ہے۔ گوپال سے ہونے والی پوری گفتگو بہت اہم رہی تھی۔ اس نے سیتا کے ممکنہ ٹھکانے کی نشاندہی کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ سیتا ہمارے بارے میں امریکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہمیں دونوں بلیک کیٹس کے نام اور کوڈ معلوم ہو گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں سوبراج یا کوبرا کا سیٹلائٹ فون نمبر مل گیا تھا، جس کے لیے اول خان بھی پریشان تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، مجھے شدت سے بستر کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ یہی حال ویرا کا بھی تھا۔ تکان کی وجہ سے ہم تینوں میں سے کوئی بھی مزید ذہنی یا جسمانی مشقت برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ہم صرف اتنی دیر کے لیے اول خان کے دفتر میں رکے کہ وہ اپنے ریڈیو روم کے عملے کے ذریعے سرور کو تلاش کر سکے۔ ذرا سی دیر میں اول خان کے دفتری ٹیلی فون پر سرور کی کال آ گئی۔ اسے اس وقت تک سیتا کی تلاش کی مہم میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اول خان نے اسے گلاب خان ٹرانسپورٹر کے بیٹے کی تلاش کے بارے میں مختصر مگر جامع ہدایات دیں، پھر ہم واپسی کے لیے اٹھ گئے۔ وہ بہت بڑا گھر نہیں تھا، لیکن مناسب رقبے پر بہت کرینے سے بنایا گیا تھا اور باہر سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر کے مکین اپنے ذوق کی تسکین کے لیے وافر وسائل کے مالک تھے اور اپنے ان وسائل کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی جانتے تھے۔ میں نے کنکریٹ کے ستون پر لگا ہوا گھنٹی کا بٹن دبایا تو لمحہ بار بعد ہی سیاہ آہنی پھاٹک کا دروازہ کھول کر قمیض شلوار میں ملبوس ایک روایتی پٹھان برآمد ہوا۔ آپ لوگوں کو کس سے ملنا ہے؟ اس کے منہ سے قواعد سے آزاد مگر صاف ستھری اردو سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ ہمیں سربلند خان سے ملنا ہے، سلطان شاہ نے بہت نرم آواز میں کہا۔ اچانک اندر سے ایک درست مردانہ آواز ابری۔ الفاظ میرے لیے نامانوس تھے مگر وہ گلاب خان ٹرانسپورٹر کا گھر تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر سے پشتو میں سوال کیا گیا تھا۔ ہمارا مخاطب اس آواز پر پلٹ کر پشتو ہی میں کچھ بولا۔ اس کے کہے ہوئے فکرے میں صرف سربلند خان کا نام میرے پلے پڑ سکا۔ سلطان شاہ ان مکالموں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اپنے مخاطب کی بات پوری ہوتے ہی وہ مدافعانہ انداز میں بولا، برادر خان، ہم چھوٹے خان کے دشمن نہیں، دوست ہیں اور اس سے ذرا سی دیر کے لیے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اندر کے پختہ فرش پر قدموں کی وزنی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند ثانیوں بعد ایک دراز قامت سرخ و سفید اور پوری شکوہ شخص ہمارے سامنے آ گیا، جس کی کنپٹیوں کے بالوں میں عمر اور تجربے کی سفیدی جھلکنی شروع ہو گئی تھی۔ ملیشیا کے کپڑوں والے نے جس ادب و احترام سے اس کے لیے جگہ چھوڑی تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نوبارد ہی صاحب خانہ یعنی گلاب خان ہو سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہہ کر اپنا دائنا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں بہت زیادہ بھری ہوئی اور نرم تھیں مگر اس کے ہاتھ کی گرفت میں مجھے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں چٹکتی سی محسوس ہوئیں۔ اس کے ہونٹوں پر تیکھی سی دوستانہ مسکراہٹ تھی مگر اس کی عقابی آنکھیں بہت غور سے میرا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے گہرے مشاہدے سے سلطان شاہ کے دوستی کے دعوے کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھ سے گرم جوشی مسافے کے بعد وہ سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پرتپاک انداز میں پشتو کے کچھ رسمی فکرے ادا کیے، جن میں سنگا حال، تگڑے جوڑے، ماشے مانوس الفاظ بھی شامل تھے۔ میں گلاب خان ہوں، نوبارد نے اپنا تعارف کرایا۔ اوے بچہ، تعارف کراتے ہی گلاب خان نے وہیں کھڑے پلٹ کر اونچی آواز میں کسی کو پکارا، دیکھ تیرا 2 مہمان لوگ آیا ہے۔ اس نے سلطان شاہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اسے تھامے ذیلی دروازے سے
اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی سے ان دونوں کی تقلید کی۔ گلاب خان کا وہ استقبالیہ انداز میری توقعات سے بہت زیادہ خوشگوار ثابت ہو رہا تھا۔ مکان کے پورچ کی گہرائی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ کافی چوڑا تھا۔ وہاں دو پجارو کھڑی ہوئی تھی، ایک 3 دروازوں والی تھی، دوسری 5 دروازوں والی بڑی گاڑی تھی۔ مختصر سے برآمدے سے گزر کر ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس کی تزئین دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ وہاں مغربی طرز کی کوئی چیز نام کو نہیں تھی۔ پورے کمرے کے سائز کا خوبصورت اصفہانی قالین فرش پر بچھا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دبیز اور بیش قیمت قالین آرڈر دے کر کمرے کے سائز کے مطابق بنوایا گیا تھا۔ قالین پر پردے کے ساتھ جا بجا مخمل کے گاؤ تکیے اور کشن رکھے ہوئے تھے۔ گلاب خان نے اندر جانے سے پہلے اپنی چپلیں باہر اتار دی اور اتفاق سے ہمیں اندر مدعو کیا۔ ہم دونوں بھی جوتے اتار کر اس مشرقی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوس شخص شاید اس گھر کا ملازم تھا، وہ باہر ہی رہ گیا۔ گلاب خان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ پورے گھر میں سن لی گئی تھی۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں پوری طرح بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ اندرونی دروازے سے ایک جوان سال اور صحت مند لڑکا مؤدبانہ انداز میں نمودار ہوا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اور روایتی انداز میں سلام کیا تھا۔ دیکھو بچہ، تیرے دوست آئے ہیں، گلاب خان نے غیر ضروری طور پر آگاہ کیا اور پھر سربلند خان کے چہرے پر اجنبیت کے آثار دیکھ کر چونک پڑا۔ لمحہ بار بعد اس کے ہونٹوں سے پرتشویش اور دھیمی آواز برآمد ہوئی تھی۔ یہ کیسے دوست ہیں کہ تو انہیں نہیں پہچانتا؟ ہاں بابا، میں ان دونوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملانے کے بعد پوچھا، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ گلاب خان اس صورتحال سے بھڑکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اپنے ڈیلوں میں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ دوستی کا تعلق جان پہچان سے نہیں ہوتا، میں نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوستی رویے کا نام ہوتا ہے۔ تم بالکل بے فکر رہو، ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تخلیے میں تم سے کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ گلاب خان کی گن گج سن لینے کے بعد میری یہ امید دم توڑ گئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس ماحول میں سیتا کو پناہ دینے کی ہمت کی ہو۔ میں تخلیہ مخلیہ کچھ نہیں جانتا۔ گلاب خان بگڑ گیا، میرے بچے سے جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ خانہ، تم سمجھدار آدمی ہو، سلطان شاہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ مرد بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ساری باتیں ماں باپ کے علم میں نہیں رہتی، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بڑوں کو شریک نہیں کرتے۔ ہمیں سربلند سے بہت مختصر سی بات کرنی ہے۔ خان نے گور کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس نے سعادت مندی سے اپنا سر جھکا لیا اور کمزور آواز میں بولا، بابا مجھے پتا نہیں کہ یہ دونوں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم یقین کرو کہ میں نے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ تم کون ہو؟ اپنے بیٹے کی وضاحت سن کر خان ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ پولیس والے یا CID والے؟ میرا نام ارشد ہے، یہ احمد ہے۔ میں نے فرضی ناموں سے اپنا اور سلطان شاہ کا تعارف کرایا۔ ہمارا پولیس، CID یا کسی اور سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک فلاحی ادارے کے کارکن ہیں، ایک نیم پاگل لڑکی کی تلاش میں ہیں جو کل رات ہمارے اسپتال سے نکل کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ تم کو خدا سمجھے۔ گلاب خان بے ساختہ بولا، میرا بچہ بہت شریف اور متقی ہے، پاگل لڑکی سے اس کا کیا واسطہ؟ تم بلا وجہ یہاں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے ہی بتا دی ہوتی تو میں تمہیں اندر بھی نہ بلاتا، باہر سے جواب دے کر رخصت کر دیتا۔ گلاب خان کی توجہ میری طرف مرکوز تھی۔ میں سربلند کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے باپ کا تیکھا جواب سن کر اس کے چہرے پر فکر اور تشویش کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ اس کی ناتجربے کاری کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعی کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ دال میں کچھ نہ کچھ
کالا ضرور تھا۔ لڑکی کے ذکر پر سر بلند پریشان ہو گیا تھا۔ تم ناراض ہو رہے ہو تو ہم چلے جاتے ہیں، میں نے کھلے دل کے ساتھ کہا۔ معاملہ ایک جوان اور دیوانی لڑکی کا ہے۔ سونیا بھی کسی گھر کی عزت و آبرو ہے، وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کے گھر والے صدمے سے رو رو کر مر جائیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر سونیا کا نام لیا تھا، وہ ہوٹل میں اسی نام سے ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے سر بلند سے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا ہوگا۔ نام کا خاطر ہوا اثر ہوا۔ اچانک سر بلند کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرائی ہوئی آواز میں جلدی سے بولا، بابا ان بیچاروں پر بلا وجہ غصہ مت کرو، تم اندر جا کر آرام کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں۔ باپ بلکہ سخت گیر اور تند خو باپ کے سامنے بانڈا پھوٹنے کے خوف نے سر بلند کو بر وقت لب گشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ بچے تو خاندان کی لڑکیوں سے شرماتا اور گھبراتا ہے، اس پاگل لڑکی سے تیرا کیا واسطہ؟ باپ کو اپنے بیٹے کی معصومیت کا پورا یقین تھا۔ بابا وہ بیچاری یتیم اور لاوارث ہے۔ سر بلند کے جوان ذہن نے بہت تیزی سے اپنی مدافعت میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے پاگل کہہ کر اسپتال میں پھینک دیا۔ 2-3 دن پہلے میں نے اس غریب کو دیکھا تھا، یہ دونوں اس کے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا تیر نشانے پر لگا تھا۔ سر بلند یقینی طور پر اس چکر میں ملوث تھا اور سونیا کا نام کھل جانے کے بعد اپنے باپ کو جلد از جلد اس معاملے سے الگ کر دینے کا خواہاں تھا۔ سرور صرف 2 گھنٹے پہلے گلاب خان کے گھر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ٹرانسپورٹر ضرور تھا لیکن شہر میں زیادہ مشہور نہیں تھا۔ اس کے 4 ٹینکر سالانہ ٹھیکے پر تیل کی ایک بڑی غیر ملکی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور کراچی سے ملک کے بالائی علاقوں کے لیے تیل اور پیٹرول وغیرہ لے جایا کرتے تھے۔ سرور یہ سراغ لگانے میں اکثر ناکام رہا تھا کہ سیتا کہاں تھی، لیکن اس کے بارے میں گوپال کے کہے ہوئے بے ساختہ الفاظ میرے ذہن میں محفوظ تھے۔ میں نے اپنی ہر مصروفیت کو پسے پشت ڈال کر سر بلند سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مشرقی اقدار کا پابند ایک خوش اخلاق پٹھان گرانا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں وہاں کسی تلخی اور بدمزگی کا سامنا کیے بغیر سیتا عرف سونیا کے بارے میں کوئی ذکر نکال سکوں گا۔ میں اس بارے میں پہلے سے کچھ طے نہیں کر سکا تھا۔ گلاب خان سے سامنا ہونے کے بعد جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں برجستہ بولتا چلا گیا۔ سر بلند اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ میری زبان سے سونیا کا نام سنتے ہی اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اس کی اور سونیا کی بڑھتی ہوئی پینگوں کے بارے میں بڑے خان کے سامنے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کہہ بیٹھوں۔ وہ اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر یہ سمجھنے میں ناکام رہا تھا کہ میں بہت نپے تلے انداز میں اپنے کارڈ کھیل رہا تھا۔ اسے ہم دونوں کی اداکاری پر بڑی حد تک یقین آ گیا تھا اور اس نے گفتگو کی ذمہ داری خود سنبھال کر اپنے باپ کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی تاکہ علیحدگی میں ہم سے کھل کر سونیا کے بارے میں بات کر سکے، اور یہی ہماری خواہش تھی۔ تجھے اس سے ہمدردی جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ گلاب خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسی ناموس کی بات ہے کہ ایک پاگل لڑکی کے چکر میں 2 اجنبی ہمارے گھر آئے بیٹھے ہیں اور تجھ سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خاندان میں کوئی سنے گا وہ میرے منہ پر تھوکے گا کہ اب گلاب خان کا بیٹا پاگل لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ سچ سچ بتا، تو مرد بچہ ہے، نادانی میں تو نے اس کے ساتھ منہ کالا تو نہیں کیا تھا؟ سر بلند نے مجروح اور شکایتی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور دکھی آواز میں کہا، بابا کیا تم اپنے بیٹے کو ایسا گیا گزرا سمجھتے ہو؟ مجھے باتوں کا چکر نہ دے، ہاں یا نہ میں صاف صاف بتا کہ کیا ہوا تھا۔ چڑھتا ہوا خون تم لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے اور تم جوان لڑکے اپنے حسب نسب کا احساس کیے بغیر کسی 2 ٹکے کی آوارہ لڑکی ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہو۔ میں ایسے برے وقت سے بہت ڈرتا ہوں سر بلند خان۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں تمہارے نام کو کبھی نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ گلاب خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بدلے ہوئے نرم لہجے میں بولا، شاباش، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں رہی، میں اندر جا رہا ہوں، تو اپنے ان مہمانوں کی بات سن لے۔ اسی لمحے ایک لڑکا بڑی سی ٹرے میں شربت کا جگ، کئی گلاس، پھل اور دیگر لوازم لے کر آ گیا۔ گھر آنے والے
والے دوست یا دشمن کی تمیز کیے بغیر اس کی تواضع کرنا شاید اس گھرانے کی روایت تھی۔ اس کے لیے ان دونوں میں سے کسی کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اندر والوں کو معلوم تھا کہ کوئی ان کے گھر آیا تھا، اس کی میزبانی کرنا ان کا فرض تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی مختصر مگر چشم کشا گفتگو کے دوران میں ہم دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔ سربلند پر اپنے باپ کے غیر معمولی دباؤ کی ایک نئی جہت سامنے آئی تھی، جسے میں تخلیے میں بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا۔ اگر گلاب خان کو یہ علم ہو جاتا کہ سونیا کا ذہنی توازن درست تھا، وہ خوبصورت اور جوان تھی اور سربلند اس کے عشق میں پاگل ہوا جا رہا تھا، تو وہ بلا تردد اپنے بیٹے کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ گلاب خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ سربلند ہمارے لیے گلاسوں میں شربت انڈیلنے لگا۔ تمہارے باپ بہت توندخو پٹھان ہیں، انہیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ سربلند کی توجہ جگ اور گلاس پر مرکوز تھی۔ میں نے آنکھ مار کر سلطان شاہ کو خاموش کر دیا۔ وہ بہت نرم اور مہربان باپ ہیں، سربلند دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر میری غلطی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوکتے۔ آج بھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیں تو میرے لیے اسے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ طاقتور آدمیوں کو شاید زیادہ غصہ آتا ہے۔ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں سربلند سے پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شربت گلاس میں جانے کی بجائے ٹرے میں گر گیا۔ میرے براہ راست سوال سے اسے صرف ذہنی نہیں جسمانی جھٹکا بھی لگا تھا، جس میں اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ یہ سوال تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم جواب نہیں دو گے تو پھر میں یہی بات تمہارے بابا سے پوچھوں گا۔ میں نے اسے دھمکی دی، انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ سونیا پاگل ہے اور نہ یتیم و لاوارث۔ آہستہ بولو، اس نے گھبرا کے کہا۔ تمہاری آواز اونچی ہے، تم کون ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ میں ارشد ہوں، تمہارا خیر خواہ۔ وہ لڑکی بہت خطرناک ہے، تم نے اس کا ساتھ دیا تو وہ کہیں نہ کہیں بے دھڑک تم کو مروا دے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو تم ہی لوگوں نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اشتباہ امیز نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سربلند کے اس تبصرے میں یہ اعتراف پنہاں تھا کہ سیتا نے اسٹیشن 4 سے فرار ہونے کے بعد سربلند سے رابطہ کیا تھا اور اسے اپنی مظلومیت کی کوئی کہانی سنائی تھی۔ وہ پہلے سے لٹی لٹائی اور بد چلن ہے۔ ہم شریف آدمی ہیں، پرائی عورتوں پر بری نظر ڈالنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس سے تمہاری کب بات ہوئی تھی؟ وہ رات کو 2 بجے آئی تھی، بتا رہی تھی کہ نشے میں بدمست ایک بدماش کسی طرح اس کا کمرہ کھول کر اندر گھس آیا تھا اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ تو کیا وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں اب تمہارے پاس آئی تھی؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا۔ اس حالت میں وہ کمرے سے بھی نہیں نکل سکتی تھی، بیچاری بہت شرمیلی ہے۔ اس نے ایک گلدان سر پر مار کر اس شرابی کو بے ہوش کیا اور کپڑے بدل کر ہوٹل سے بھاگ گئی۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں سیتا کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ موجود تھا۔ بے ساختہ میرا دل چاہا کہ سربلند کو اس بیچاری شرمیلی کے بے لباس فرار کی کتھا سنا ڈالوں، مگر وہ ایسی کسی حرکت کا موقع نہیں تھا۔ میری ذرا سی بے احتیاطی سے اس کے ساتھ بنتی ہوئی بات بگڑ سکتی تھی۔ سیتا STF کی قید سے فرار ہونے کے بعد اگر اس سے مل چکی تھی تو سربلند کو اس کے ٹھکانے کا علم بھی ہونا چاہیے تھا، وہی مجھے مطلوب تھا۔ وہ رات کے 2 بجے مناسب کپڑوں میں سربلند کے پاس پہنچی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیشن 4 سے نکل بھاگنے کے بعد اس نے یقینی طور پر کسی سے لفٹ لی تھی اور اپنا خاصا وقت اس کے ساتھ گزارا تھا۔ اپنی مدد کرنے والے کی بھڑکی ہوئی خواہشوں کی تکمیل کے بعد سیتا نے اسی کے ذریعے کوئی مناسب نسوانی لباس حاصل کیا ہوگا اور پھر اس سے دوسری ملاقات کے جھوٹے سچے وعدے کر کے وہاں سے چل دی ہوگی۔ ان حالات میں اس کے پاس سربلند سے بہتر کوئی انتخاب نہیں تھا۔ اس سے ہوٹل میں تمہاری دوستی ہوئی تھی، پھر اسے تمہارا گھر کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والا سوال اسی لمحے سربلند سے پوچھ لیا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میں نے اسے اپنے گھر اور گھر والوں کے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنے بارے میں سب باتیں بتا دی تھیں۔ بابا راضی ہو جائیں
جائیں تو شاید میں اس سے شادی کر لوں۔ تمہارے بابا کے غصے کے بارے میں جان لینے کے باوجود وہ شادی کے لیے آمادہ تھی؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نے کھل کر بات نہیں کی، بس اشارے کنائیے چلتے رہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میں بابا کو راضی کر لیتا تو وہ بھی مان جاتی۔ سیتا نے اپنی اداؤں سے اس کی کھوپڑی پر برف جما دی تھی۔ وہ جو اپنی عمر سے خاصی بڑی اور بد چلن لڑکی سے شادی کے لیے اتنا جذباتی اور سنجیدہ ہو رہا تھا، وہ اس کے ذاتی معاملات تھے جن سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے تو یہ ضرور معلوم تھا کہ وہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ سیتا ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت میں آزاد پرندے کی طرح تھی جو ڈال ڈال پر اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن شام کا دھندل کا پھیلتے ہی اپنے آشیانے کا رخ کر لیتا ہے۔ ایک بار کراچی میں سیتا کا کام ختم ہو جاتا یا اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی، وہ سر بلند اور اس سے کیے ہوئے وعدوں کو یکسر فراموش کر کے بھارت روانہ ہو جاتی، جو اس کا وطن تھا اور جس کے لیے اس نے اپنے تن من کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ وہ تمہارے بابا کے خوف کے باوجود اتنی رات گئے تمہارے گھر کیسے آ گئی؟ میں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ وہ ذہین لڑکی ہے، سوچ کر آئی تھی کہ بابا سے سامنا ہو گیا تو کوئی فرضی نام لے کر پتے کی غلطی پر معافی مانگ لے گی اور واپس چلی جائے گی۔ کسی اور سے ملاقات ہوئی تو اس کے ذریعے مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ اس کی قسمت اچھی ہے کہ بابا 10-11 بجے گہری نیند سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ سونیا نے تم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ سلطان شاہ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر درمیان میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ وہ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، لاہور میں رہتی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے کراچی آئی ہوئی ہے۔ کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو وہ بھی پوچھ لو، میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، تم اپنی بات پوری کر لو، اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ میں حیران ہوں کہ تم دونوں سونیا کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہو۔ وہ ہرگز بھی خطرناک یا خراب لڑکی نہیں ہے، سربلند بڑبڑایا۔ جب تک تمہارے ذہن سے اس کی دل پذیر باتوں کا خمار نہیں اترے گا، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ وہ تمہارے پاس سے کہاں گئی ہوگی؟ کہیں بھی نہیں، وہ بہت خوفزدہ تھی۔ بابا سو رہے تھے، میں نے ان کی بے خبری میں اسے یہاں رکھ لیا ہے۔ ہاں، وہ اسی گھر میں ہے اور گلاب خان کو خبر نہیں ہے؟ میں نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ سربلند کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ وہ تہ خانے میں بند ہے، وہاں گاڑیوں کے پرزے اور اوزار رہتے ہیں، بابا وہاں نہیں جاتے۔ اس نے ڈیلی ڈالی آواز میں جواب دیا۔ مسکین خان اس کے کھانے پینے کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ہوٹل کے آرام دہ کمرے کے مقابلے میں وہ میرے کباڑ خانے میں زیادہ آرام و سکون سے ہے۔ یہ مسکین کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت پرانا ملازم ہے، بچپن میں اندر ہوا کرتا تھا، اب باہر ڈیوٹی دیتا ہے۔ تمہارے لیے دروازہ اسی نے کھولا ہوگا۔ ویری گڈ، میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ ایک بے وقت لڑکی کی خاطر اپنے نوکر سے مل کر بابا کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ اب شرافت سے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارے بابا کے سامنے تمہارا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس بار وہ چٹ گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجہ اختیار کیا۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے بابا اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس چھت کے نیچے اس کا وجود گوارا نہیں کریں گے۔ تم سونیا کے بارے میں ایسی کیا بات جانتے ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ پٹھان زادہ تھا، اس نے دھمکی کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بلیک کیٹ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انڈین سیکرٹ سروس۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سونیا پر بہت بڑا الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔